الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست اس سوال کے جواب میں انشاءاللہ العظیم کہ کیا اللہ کے بندے بھی مدد کر سکتے ہیں یا صرف اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کوئی اور اللہ کی مخلوق میں سے مدد نہیں کر سکتا۔ دوستان ذی وقار، جو تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ بھی اپنے موقف میں کچھ پیش کرتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے اور اس کے اذن سے اللہ کے بندے مدد کر سکتے ہیں، تو ہم بھی اپنے موقف میں، قرآن بھی الحمدللہ ہمارے پاس ہے اور حدیث مبارکہ بھی ہمارے پاس ہے، تو کچھ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا مددگار ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جب اللہ تعالیٰ مددگار ہے تو ہم اگر یا اللہ مدد کہیں یا کہیں لکھیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، چاہے ہم اپنی مساجد میں لکھیں، چاہے ہم اپنی ڈائریز میں لکھیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے بڑا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارا مددگار ہے۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ صفت ان کی یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ایمان والوں کو بھی مددگار کہا گیا ہے۔ ایمان والے مدد بے شک کر سکتے ہیں، اس میں اللہ پاک نے زندہ اور مردہ کی قید نہیں لگائی، بس ایمان والے ہونے چاہیے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اصل میں ایمان میں ذرا عمدہ اور اعلیٰ سٹیج پر ہوتے ہیں، ہم سے بہتر سٹیج پر ہوتے ہیں، اس لیے ان کی طرف مدد کے لیے رجوع کی جاتی ہے۔ لیکن ہم اگر قرآن کریم سے کچھ مزید آپ کے سامنے پیش کریں تو چونکہ سوال شروع میں ہم نے کیا تھا کہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی مدد کر سکتا ہے، یعنی جو خدا نہیں کیا وہ مدد کر سکتا ہے؟ مغالطہ ہمیں کہاں سے لگا؟ قرآن کریم سورہ الفاتحہ کے اندر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں ہمیں ایکسپلینیشن اور ٹرانسلیشن میں کچھ تھوڑا سا تفاوت لگ گیا کہ ٹرانسلیشن تو ہم کرتے ہیں کہ بھی ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ہم نے جو مفہوم نکال لیا نا وہ یہ نکال لیا کہ جس طرح اللہ کے غیر کی عبادت منع ہے، اسی طرح اللہ کے غیر کی مدد بھی ناجائز ہے۔ اور اس سے ایک لفظ جو ہے وہ یہ جملہ عام ہو گیا کہ غیر اللہ نہ مدد کر سکتا ہے اور نہ اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پھر سوال وہی پیدا ہو گیا، تو اس کا جواب ہم قرآن سے دیتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ اللہ کا جو غیر ہے اس کی مدد وہ ذاتی طور پر وہ خود نہیں کر سکتا، یعنی جو بھی خدا نہیں، خدا تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی ذاتی طور پر مدد نہیں کر سکتا۔ جو بھی کرے گا اللہ کی دی ہوئی طاقت اور صلاحیت سے کر سکتا ہے، ذاتی طور پر وہ خود سے کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم اس کی ایکسپلینیشن جو بھی کر سکتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میرے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کہ ذاتی طور پر، حقیقت میں، دائمی طور پر تو ہی مدد کر سکتا ہے، باقی جو تیرے بندے مدد کرتے ہیں وہ حقیقی مددگار نہیں ہیں، حقیقی مددگار نہیں ہیں، وہ معبود ہو کر مددگار نہیں ہیں، وہ تو عبد ہو کر مددگار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے بھی مدد مانگو اور نماز سے بھی مدد مانگو۔ تمام ذی شعور جانتے ہیں کہ نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ صبر سے بھی مدد مانگو اور اس سے اپنا
نماز سے بھی مدد مانگو۔ تو اگر صبر سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو صابر سے کیوں نہیں؟ دیکھو صبر صابر کی خصوصیت ہے۔ اگر ہم سورج کی روشنی کو تو مان رہے ہیں، اس کا اقرار تو کر رہے ہیں کہ واہ جی واہ سورج کی روشنی نے ہمیں بڑی چیزیں دکھا دی، تو ہم سورج کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ کم عقلی اور جہالت ہے نا۔ روشنی کو مان رہے ہیں لیکن سورج کا انکار کر رہے ہیں، مدد کو مان رہے ہیں لیکن مددگار کا انکار کر رہے ہیں۔ تو مدد کس سے آ رہی ہے؟ مددگار سے آ رہی ہے۔ تو گویا کہ قرآن سے پوچھو تو نماز بھی مددگار ہے، نماز بھی ہم نے نماز کو تقریباً ترک کیے ہوئے ہیں، تو نماز بھی مددگار ہے اور صبر بھی مددگار ہے۔ صبر نے کتنی مدد کی؟ پوچھو نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبحان اللہ کہ اے حضرت مولا علی کے صاحبزادے، آپ کی مدد کی صبر نے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار یہ بول بول کے بتاتا ہے کہ الحمدللہ صبر نے ہماری مدد کی ہے، اور ایسی مدد کی ہے کہ قیامت تک ہماری عزت کے جھنڈے جو ہیں وہ گڑے ہوئے ہیں، اور یزید جو ہے وہ قیامت تک اس کی عزت فنا ہو چکی ہے۔ اگر بقا ملی ہے تو ہماری عزت کو ملی ہے۔ دوستانی ذی وقار، اسی طرح جب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ کس معاملے میں؟ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور یہ گناہ کے کام جو ہیں اور سرکشی کے کام، اللہ کی نافرمانی کے کام، اس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہاں پھر اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ اللہ کے بندے مدد کر سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا نا کہ کرو ایک دوسرے کی مدد، ٹھیک ہے۔ گویا کہ اللہ نے غیر اللہ سے مدد کا حکم دیا ہے، غیر اللہ سے مدد کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ نہ صبر خدا، نہ نماز خدا، اور اسی طرح نہ تقوی خدا، نہ نیکی خدا، لیکن اللہ نے ان سے مدد کا ایک دوسرے کے حوالے سے یعنی مدد کرنے کا۔ اسی طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، آپ کو شکایت کی گئی کہ یاجوج ماجوج جو ہے نا ہمیں بڑا تنگ کرتے ہیں، بڑا فساد کرتے ہیں، تو آپ نے جو تدبیر کی تھی وہ آج بھی الحمدللہ وہ موجود ہے کہ ایک دیوار بنائی گئی، سخت سالڈ میٹل کی دیوار بنائی گئی۔ اس کے لیے حضرت سکندر ذوالقرنین علیہ السلام انہوں نے اللہ کے بندوں سے کہا فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم قوت کے ذریعے سے میری مدد کرو، قوت کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین، وہ سکندر یونانی اور ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، تو انہوں نے کہا کہ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، کہ قوت کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ تو دوستانی ذی وقار، یہ بھی آپ نے رب کو نہیں پکارا بلکہ مخلوق کو پکارا ہے کہ میری مدد کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یوم میثاق اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں جو عہد لیا تھا کہ جب میں وہ شان والا ثم جاءکم رسول، وہ شان والا جب رسول بھیجوں گا نا تو تم نے کرنا کیا ہے؟ لا تؤمنون بہ ولا تنصرون، تم نے ضرور اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس آیہ کریمہ کو جب ہم پڑھتے ہیں اور مستند مفسرین کرام کی تفسیر پڑھتے ہیں تو وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو محفل ہے یہ عالم اجساد کی، عالم اجسام کی ہے ہی نہیں ہے، یہ عالم ارواح کی ہے، اور عالم ارواح میں بھی خاص روحوں کو، انبیاء اور رسل کی روحوں کو اللہ نے جمع فرما کے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ جب وہ شان والا رسول تمہارے پاس آئے گا تو تم نے کرنا کیا؟ لا تؤمنون بہ، اس پر ایمان بھی لانا ہے۔ تو ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا رہا ہے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے، تو ہر نبی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ کس طرح سے مدد کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری اسلام والا رستہ ہے اس کے لیے راہیں ہموار کرتے رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دیتے رہے ہیں کہ شانیں ہم ہی پر اینڈ نہیں ہو رہی، وہ آخری نبی آئے گا جس پر شانیں ہی ختم ہو جائے گی، جس پر نبوت ہی ختم ہو جائے گی۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے عہد لیا. اب یہ اس پر بہت سارے قرآن کریم کے نمونے پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم کچھ اس سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں اس کو ہم پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے. دوستان ذی وقار، اللہ کے بندے مدد کر سکتے ہیں. قرآن کریم سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس میں زندوں اور مردوں کی قید نہیں. کہیں پہ بھی قرآن کریم نے یہ اسلوب دیا ہی نہیں ہے کہ زندے تو مدد کر سکتے ہیں اور مردے نہیں کر سکتے، بلکہ مردوں کے بارے میں تو کچھ ایسا تصور بن گیا ہے کہ ان سے نہ کوئی ہم لین دین کوئی نہیں کر سکتے، یعنی نہ کچھ ان کو دے سکتے ہیں نہ کچھ ان سے لے سکتے ہیں، بس ختم، رابطہ ختم ہو گیا ہے. اسی بنیاد پر ایصال ثواب کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے کہ ہم اس کو ایصال ثواب کو بس ٹھیک ہے جی، لیس للانسان الا ما سعى، وہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. تو یہ پڑھتے ہوئے ہم ایصال ثواب کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم تو نور ہے، وہ تو راہیں واضح کرتا ہے. ہم نے قرآن پڑھ کے اندھیرے پھیلانے شروع کر دیے. تو دوستان ذی وقار، اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آج حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا المستند میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیارت قبور کے آداب میں سے ایک ادب بتا رہے تھے کہ آپ لوگ جب قبروں پر جاتے ہو تو آپ نے بولنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل القبور. اہل القبور ویسے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن جب اس کلمے میں کہنے تو پھر یا اہل القبور بولنا ہے. اور آگے سرکار فرماتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. یہ سرکار ادب سکھا رہے ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ بھئی ان سے لین دین ختم، نہ وہ کچھ دے سکتے ہیں نہ وہ کچھ لے سکتے ہیں. یہاں یہ جواب مل رہا ہے کہ السلام علیکم جب ہم نے کہا تو انہوں نے سلام لیا، اور وہ وعلیک السلام. مثلا میرا نام اعجاز حسین شاہ ہے، اگر میں قبرستان پر جا کر میں کہتا ہوں السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہاں سے ممکنہ طور پر جو جواب آ سکتا ہے وہ آ سکتا ہے وعلیک السلام یا اعجاز، وعلیکم السلام یا اعجاز بن سید فدا، مختلف انداز سے. لیکن اللہ نے ہمیں وہ صلاحیت عطا نہیں فرمائی کہ ہم اہل قبور کی آواز کو سن سکیں، لیکن ہم اس بنیاد پر انکار بھی نہیں کر سکتے کہ وہ تو سرے سے بولتے ہی نہیں. شریعت نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ آپ قطعاً اس بندے کو سلام نہ کریں جو یا تو آپ کی بات سن نہیں سکتا، اور اگر سن سکتا ہے تو جواب نہیں دے سکتا. مثال کے طور پہ قاری صاحب قرات کر رہے ہیں، تلاوت کلام مجید بڑے لحن کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ آ کے قاری صاحب کا گھٹنا جوڑ کے کہتے ہیں قاری صاحب السلام علیکم. شریعت نے منع کیا. وہ سننے کے باوجود بھی آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے، شریعت نے منع کیا ہے. ہاں، اگر وہ قرآن روک کر آپ کے سلام کا جواب دے دیں تو شریعت نے ان پر پابندی نہیں لگائی کہ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب کیوں دیا. لیکن اگر یہ سلام کا جواب نہیں بھی دیتا تو بھی شریعت نے پابندی نہیں لگائی. کس وجہ سے؟ کہ ان کا انہماک اور قرآن کے ساتھ جو تعلق ہے اس کی بنیاد پر یہ عین سرور کے عالم میں تھے، اور آپ جب ان کو سلام کریں گے تو ان کی غیر کی طرف، اللہ کے غیر، یہ اللہ کی محبت میں غرق ہے، تو وہ غیر کی طرف رجوع کرنا ان کے لیے مشکل ہے، منع کیا گیا. ایک بندہ اذان دے رہا ہے، اب اذان دے رہے ہیں، اس نے کانوں کے قریب انگلیاں بھی کی ہوئی ہیں، آپ اس کی انگلیاں کھینچ کے یہ کہہ رہے ہو السلام علیکم، شریعت نے منع کیا. وہ سننے کے باوجود بھی جواب نہیں دے سکے گا. ایک بندہ بیت الخلاء میں ہے تو دستک دے کے اس کو سلام کرنا انتہائی مکروہ کام ہے، شریعت نے منع کیا ہے. وہ سننے کے باوجود بھی وہ اس کے آداب کے خلاف ہے کہ وہ وہاں جواب دے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جو شارع ہیں، جو شریعت لانے والے ہیں، واضح رستہ بتانے والے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم قبروں پر جاتے ہو، آپ کی یہ تعلیم مبارکہ ہے کہ ان کو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو. تو معلوم ہوا کہ وہ سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہاں یہ ایک آیہ کریمہ پیش کی جاتی ہے کہ انک لا تسمع الموتى، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، کہ میرے محبوب آپ
مردہ کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہرے کو سنا سکتے ہیں. اذا ولوا مدبرین، کہ جب وہ پیٹھ پھیر کر چل پڑے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، یعنی مطلب جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیا ہے وہ بہرا ہو گیا ہے، اس کو اب نہیں سنا سکتے. یہاں پہ ایمانی بہروں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو، اور آگے پھر دیکھیں نا اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر، اب وہ پیٹھ پھیر کر چل پڑے ہیں تو اب ان کو پیچھے لا کے وہ آؤ نا یار میری بات تو سنو نا. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. لیکن یہاں ایمانی مردوں کی بات کی جا رہی ہے، جسمانی مردوں کی بات نہیں کی جا رہی کہ جن کو ہم قبروں میں رکھائے ہیں تو ان کو ہم نہیں سنا سکتے. اگر ان کو نہیں سنا سکتے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث کا انکار لازم آتا ہے کہ پھر آپ نے جو السلام علیکم یا اہل القبور کہا تھا یہ بھی بالکل موضوع ہے، اور ایسے جس طرح بعض بے رحم بندے جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فوت شدگان سے، اچھا اب یہاں یہ میں اختصار کے ساتھ اس موضوع کو اینڈ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دوستان وقار، قبور کے اوپر بعض غیر شرعی کام دیکھے جاتے ہیں اور اس وجہ سے قبور پر جانے سے ہی منع کر دیا جاتا ہے. حالانکہ وہ اولیاء اللہ جو شریعت کی تعلیم دیتے رہے ہیں انہی سے دور کرنے کی کوشش کرنی شروع کر دی جا رہی ہے. اس طرح بھی نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے ولی کی قبر پر جا کر جو غیر شرعی کام ہے کیا کر سکتے ہیں لوگ. بعض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سجدے کی کیفیت بن رہی ہوتی ہے، لیکن ہر جھکنا سجدہ بھی نہیں ہوتا، ہر جھکنا سجدہ نہیں ہوتا. ایک مکینک اگر کسی موٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے جھک رہا ہو تو اگر ہم محض جھکنے کو ہی سجدہ قرار دے دیں تو پھر تو شاید ہم اس پر بھی یہ فتویٰ لگا. تو ہر جھکنا سجدہ نہیں ہوتا، اور ہر سجدہ شرک بھی نہیں ہوتا. ہر سجدہ شرک بھی نہیں ہوتا. سجدے ہیں بنیادی طور پر دو قسم کے، ایک ہے تعظیمی اور ایک ہے عبادت. سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت. سجدہ تعظیمی کرایا گیا ہے، سابقہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی سے بھی منع فرما دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بدو آیا اور اس نے آپ سے تقاضا کیا، اپنے ایمان کے لیے نا ایک تقاضا رکھا کہ وہ جو درخت ہے نا اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو میں مان لوں گا کہ آپ باقی اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو جا کے بولو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے. وہ جا کے اس نے کہا، اب ویسے تو اس کی زبان میں اثر نہیں ہو سکتا تھا لیکن سرکار نے فرما دیا نا. یہ اذن کا اثر ہوتا ہے جو دم کرتے ہیں نا، اذن کا اثر سرکار نے فرما دیا تھا نا. تو اب وہ گیا، اس نے جب جا کے کہا، وہ درخت کبھی دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں ہوتا ہے اور اپنی جڑوں کو زمین سے آزاد کرا کے سرکار کے قدموں میں آ گیا. وہ بدو اتنا متاثر ہوا کہ اس نے وہ فرط محبت میں، وہ تو اسلام کا تقاضا کہ جی میں مسلمان ہو جاؤں گا، وہ اس سے بھی آگے کی جو ہے نا وہ ڈگری استعمال کر رہا ہے. کیا کرتا ہے؟ کبھی محبت میں آپ کی ہاتھ چومتا ہے، کبھی محبت میں آپ کے پاؤں چومتا ہے. جب وہ سجدہ کرنے لگا، کیونکہ پہلے موجود تھی یہ روایت، سجدہ کیا جاتا رہا ہے، جب وہ سجدہ کرنے لگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. جس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمائے اس کو کہتے ہیں حرام. لیکن ہر حرام شرک نہیں ہوتا. شرک حرام ہے، یہ نقطے کی بات ہے. شرک حرام ہے لیکن ہر حرام شرک نہیں ہوتا. جیسا کہ قبروں کو، اہل قبور کو سجدہ کرنا حرام ہے، زندوں کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن یہ شرک اس صورت میں ہو سکتا ہے جب زندہ کو یا مردہ کو معبود سمجھ کر سجدہ کیا تب حرام ہوگا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک بندہ جو ہے نا فرض کریں ہم نے سیدھا سیدھا اس کو سجدہ کرتے دیکھ لیا، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی اصلاح کریں اور وہ سمجھ جائے، اس کی دنیا بھی سمجھ جائے آخرت بھی سمجھ جائے، ہم سیدھا سیدھا مشرک ہو گیا تو اللہ کے ولیوں سے یہ لینے آتے ہو، یہ تعلیم ہے ان کی، خبردار آئندہ تم قبروں پر آؤ. یہ جاتے ہیں جناب قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. دیکھیں شریعت نے چور کی سزا جو مقرر کی ہے، بتائیے سر کاٹنا ہے یا ہاتھ کاٹنا ہے. اب اگر ہم کہیں کہ ہم تو چوری سے بڑی سخت نفرت کرتے ہیں، اتنی سخت نفرت کرتے ہیں کہ ہم تو چور کا سر کاٹیں گے،
زیادتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سزا مقرر کی ہے ہم اس سے زیادہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح اب وہ جو سجدہ کر رہا ہے بندہ اس سے پوچھے تو صحیح، اگر سجدہ کر رہا ہے بندہ اس سے پوچھے کہ بھئی تم اس کو کیا سمجھ کے سجدہ کر رہے ہو، یقیناً وہ کہے گا اللہ کا پیارا سمجھ کے کر رہا ہوں. تو بھئی اللہ کا پیارا سمجھ کر جو سجدہ کرنا ہے نا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کیا گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کی ابتدا میں آیا کریمہ پڑھ کے دیکھ لیجئے. انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا جان میں نے دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے، سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور اس کی تعبیر جب ظاہر ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے ذمے، آپ کے ذمے خوراک تقسیم کرنے کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، تو وہاں آپ کے جب والدین کی ملاقات ہو رہی ہے وہ جگہ ہو یا واپس آپ جب مصر میں جا رہے ہیں، یہ بات ڈن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے والدین نے بھی سجدہ کیا اور 11 بھائیوں نے بھی سجدہ کیا اور اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی. لیکن وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا تھا وہ بھی سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ عبادت مخلوق کے لیے کسی طور میں بھی جائز نہیں رہا، سجدہ تعظیمی جائز رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا. اب اس سے رک جانا ہی اسلام ہے. لیکن اس پر اگر کوئی سجدہ تعظیمی کر رہا ہے ہم اس کو مشرک کہیں تو یہ بھی زیادتی ہے، کیونکہ مشرک یہ وہ سٹیج ہے کہ جس کے بعد اسلام رخصت ہو جاتا ہے. شرک پر اسلام رخصت ہو جاتا ہے، لیکن حرام کام بہت سارے ہیں کہ اسلام رخصت نہیں ہوتا. بد نگاہی حرام ہے پر اسلام رخصت نہیں ہوتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، زنا حرام ہے، اسلام رخصت نہیں ہوتا. لیکن شرک کرنا ایسا حرام فعل ہے کہ اسلام ہی رخصت ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو ان شرک لظلم عظیم کہا گیا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہے، اس سے بچنے کی تلقین ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں واضح ہو گئی ہیں. اولیاء کرام کی قبروں پر جانے سے منع نہیں کرنا چاہیے. زیارت قبور کے بنیادی طور پر 3 مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک ہے کہ ہم زیارت قبور کی طرف جا رہے ہیں عبرت کے لیے، کہ ہمیں عبرت حاصل ہو کہ اس جگہ پر ہم نے بھی آنا ہے، تیاری کر رہے ہیں. ایک ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں اور ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کر رہے ہیں. اور ایک ہے کہ ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کہ وہ اللہ والا ہے اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یا ہمارے والدین میں سے ہے تو زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب ہے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے والدین کی قبروں پر جمعہ کے دن سورہ یاسین شریف پڑھنے والے کے بارے میں خوشخبری سنائی. تو اس لیے زیارت قبور کی تلقین کی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قبور پر جایا کرتے تھے. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کے لین جاندے ہو قبراتے، ایسے نہیں کہنا چاہیے. بھئی پھر تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ بھی مردوں کو دفن بھی نہ کیا کرو، کہ ساری زندگی جب ہم قبروں کی مخالفت کریں گے تو پھر ہمیں تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. بھی کہنا چاہیے کہ یار ہمارے جانے کے بعد اس طرح کرنا، لاش کو اوپن چھوڑ دینا، قبروں کو دعوت دینا، کسی کا بھلا ہو جائے گا، ایسی خواہ خواہ قبروں میں دفن کر دیتے ہیں تو پھر ٹوٹل شریعت ہی کچھ اور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک شریعت کو محبت سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.